بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کل بہت مبارک دن، جشن عید المیلاد النبی، لیکن اس دن ہمارے ملک میں بلوچستان سے لے کر خیبر تک خون کی ندیاں بہہ گئیں، دھماکے ہوئے، بہت ساری مظلوم لوگ اپنی جان سے چلے گئے۔ دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے ہوئے، اٹیک ہوئے، گھات لگا کر حملے کیے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سائفر کے کیس میں تیزی سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اب ان سارے واقعات کو سمجھنے کے لیے یہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو ہم چلتے ہیں 1980 کی دہائی میں اور ڈاٹ کنیکٹ کرتے کرتے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 1980 کی دہائی جہاں پہ روس اور افغانستان کی جنگ اپنے پیک میں تھی، اس وقت ہمارے ملک میں تھے جنیجو صاحب اور ضیاء الحق صاحب۔ جنیجو صاحب کو 1988 میں خیال آتا ہے کہ افغانستان کا بلڈ شیلڈ اب ختم ہونا چاہیے، جو خون خرابہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ جب ان کو یہ خیال آتا ہے تو دوسری طرف اوجوی کیمپ کا واقعہ ہو جاتا ہے، جس پر جنیجو صاحب کہتے ہیں کہ اب اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ ابھی وہ اس کا اظہار ہی کرتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ مئی کے مہینے میں 1988 میں ہی ضیاء الحق صاحب پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، صرف تو پی ٹی وی پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہایت ہی خراب ہے اور میں اپنا صدراتی حق استعمال کرتے ہوئے جنیجو کی حکومت کو، اس اسمبلی کو ڈسالو کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے ملک کے حالات خراب ہیں، افغانستان اور روس کی جنگ ہو رہی ہے، اور امریکہ کو کس کی ضرورت ہے؟ امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کی، اور پاکستان امریکہ کی پراکسی بنتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے ڈاٹ پہ۔ دوسرا ڈاٹ ہے کہ 9/11 جسے ہم کہتے ہیں سپٹمبر میں ٹوئن ٹاورز جن پر حملہ ہوا تھا، اس کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ملٹری کو ہوتا ہے، نواز شریف کو چلتا کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کی ذہنوں میں موجود ہوگا یہ بات کہ کس طرح دہشت گردی پھیلی تھی، اور ہم آئے دن ایک دن میں 10 دھماکے بھی سنا کرتے تھے کہ ابھی ایک دھماکے کی خبر ہم سن رہے ہوتے تھے، ابھی وہ خبر مکمل بھی نہیں ہوتی تھی کہ دوسری جگہ دھماکے کی خبر آ جایا کرتی تھی۔ اب اس میں بھی کیا تھا، 9/11 کے بعد پاکستان کی ضرورت پڑی تھی امریکہ کو، اور امریکہ بنا تھا پاکستان کا پراکسی۔ اب آ جائیے اس باری میں، ہم آ جاتے ہیں 2023 میں۔ یہاں پہ جنگ شروع ہوتی ہے 2022 کی بات کرتے ہیں ہم، یہاں پہ جنگ شروع ہوتی ہے یوکرین اور روس کی۔ اب پھر سے امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان کی سرزمین کی، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے پھر سے امریکہ کا پراکسی کا کردار ادا کرے، لیکن اس دفعہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی، جو کہ شاید اپنے ملک سے مخلص تھا، اپنے لوگوں سے مخلص تھا، ایماندار تھا، اس نے پراکسی بننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو دوسرے ملکوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنے ملک کا سوچو، اپنے لوگوں کی مفادات کا سوچو، کیوں آپ پراکسی بن کر اپنے ملک اور اپنے ملک کا نقصان کرتے ہو؟ تو اس نے دوسرے کی جنگ میں اپنا ایندھن بننے کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کو اور اپنے ملک کو جھونکنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہے جیل میں پابند سلاسل، کیونکہ اس نے پراکسی بننے سے انکار کر دیا تھا امریکہ کی، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی تھی، اس نے نو مور کہا تھا۔ اب جو ہے یہاں پہ تو جو سچویشن پچھلے ہم 1980 سے چلیں تو یہاں پہ تو ایک ملٹری کو بنتا تھا، لیکن ملٹری کو ہو نہ پایا، اس کی وجہ 9 اپریل ہو گئی۔ جب عمران خان کو نکالا تو لوگ بھی باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ جب بھی وزیر اعظم کو باہر نکالا گیا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عوام سڑکوں پہ نہیں آئی، لیکن جب اس کو نکالا گیا عمران خان کو تو عوام سڑکوں پہ تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی پلاننگ سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب امریکہ کو تو ایک ایسی حکومت پاکستان میں چاہیے جو یس سر ہو، جس کے لیے نو کا الفاظ نہ ہو موجود اس کی ڈکشنری میں۔ اب ایسے میں ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں نواز شریف کو لانے میں، اور اس نے شاید، اور نواز شریف سے ان کو 3 کام لینے ہیں: رشیا اور یوکرین کی جنگ میں، دوسرا اسرائیل کو ایکسیپٹ کروانا، اور تیسرا
इस रीजन में, एशिया के रीजन में इंडिया की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना और कश्मीर इंडिया की झोली में डालना। अब जो भी हुकूमत वो लाएंगे, जो कि ये सर की हो, वो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, जो अमेरिका हुकूमत चाहती है, जो प्रॉक्सी हुकूमत वो वहाँ चाहती है, उससे उसने ये 3 मेजर काम लेने हैं। अब मैंने जैसे बताया कि नवाज शरीफ बेस्ट सूटेड कैंडिडेट है, तो हम आगे जाकर इस सिलसिले को दोबारा से जोड़ेंगे नवाज शरीफ की आमद में। अब हम आते हैं, जब हमने ये बात की ही कि इमरान खान को इस वजह से, मतलब उसने प्रॉक्सी बनने के लिए इनकार कर दिया था तो उसकी सज़ा मिली। अब अगर आपको याद हो कि अटक जेल में जब वो मौजूद था और हम सब बता रहे थे आपको ये बात कि जी उसको कुछ मैसेजेस भेजे गए हैं और वो मैसेज ये है कि जी आप 18 महीने के लिए खामोश हो जाइए, ये हुकूमत जो आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आपकी टर्न आ जाएगी। अब वो 18 महीने के लिए क्यों लाना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि 3 काम निकलवाने हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था तो उन्होंने इमरान खान को चुप तो करवाना था, खामोश करवाना था, उसको किसी भी तरीके से इस पूरे सिनेरियो से आउट रखना था। तो उन्होंने साइफर का दोबारा से तेजी उसका केस चलाना शुरू किया, उसको अडियाला शिफ्ट किया गया सिर्फ इसीलिए कि तेजी सारे केसेस उसके आगे बढ़ाए जाएं। अब आपको याद हो कि हमने एक अपना वीलॉग किया था उस वक्त जब आजम खान की गवाही आई भी नहीं थी और हमने तब लिखा था कि गवाह आजम से फैज़ किसको हासिल होगा। अब आप देखेंगे जो FIR का चलान बना है साइफर केस का, उसमें यही बताया गया है कि जो मेजर आपकी विटनेस है वो आजम खान की ही है। अब इसमें पूरे सीन में ये चाहते क्या है कि किसी तरह इमरान खान को गद्दार कह दिया जाए, किसी तरह साबित कर दिया जाए कि वो साइफर केस में मुजरिम है और इसको 2 साल, 18 महीने, 2 साल, 3 साल या जितना मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा इस हुकूमत को अमेरिका के मुतालबात पूरे करने में, उस वक्त तक इमरान खान को साइड में रखा जाए। तो ये है साइफर केस की जल्दी चलाने का मकसद। बाकी आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा कि किस तरह वो चलान पेश हुआ है और अब उस पर फर्दे उन्होंने 2 शख्स के नाम लिए कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इसमें मुजरिम है और बाकी जो हैं असद उमर, इन सब का कोई हाथ नहीं है, उनको क्लियर चिट दे दी गई है। तो अब ये देखते हैं कि अब कोई मौज़ा ऐसा हो सकता है, कोई अनहोनी ऐसी हो सकती है कि इमरान खान को सज़ा ना हो और दोबारा से पाकिस्तान का जो अभी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो वो चेंज हो जाए, नवाज शरीफ ना आए। लेकिन ये डिसाइड हो चुका है। अब हम उस पे आते हैं नवाज शरीफ पर। हमने साइफर बता दिया कि इमरान खान का साइफर केस तेजी से क्यों चल रहा है। अब बैक टू नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने अब आना है पाकिस्तान, उसको ला रहा है अमेरिका से आशीर्वाद से। वो जब आ रहा है तो यहाँ पे ग्राउंड्स भी क्रिएट करनी है। अब आप देखिएगा कि इन दिनों पेट्रोल सस्ता होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि डार साहब जब उतरे थे तो जी बड़े आकर कहा गया था कि डार के आते के साथ डॉलर कम हो गया है, डॉलर डर गया है और स्टॉक एक्सचेंज जो है मुस्तहकम हो रही है। तो आपको क्या लगता है जब डार का बॉस आएगा तो क्या वो पोर्ट्रे करेंगे? तो उन्होंने दिखाना ये है कि जी देखिए कि नवाज शरीफ के आते के साथ मार्केट में कॉन्फिडेंस आया है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर होने जा रही हैं, पेट्रोल फ़ौरन से गिर गया। जबकि पेट्रोल की अगर कीमतें, प्राइसेस गिरेंगी तो इस वजह से कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं और वो $100 से भी कम पे जा रही हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, डॉलर भी बड़ा अच्छा कंट्रोल हुआ होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिखाएंगे कि शुरू बेहतर हो रही हैं। तो वो किस तरीके से होंगी? अब पहला पॉइंट नंबर 1, दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए हमें फ़ंड चाहिए। हमें फ़ंड कहाँ से आते हैं? हमेशा से आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर में कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा था, ज़ियाउल हक के दौर में जीडीपी भी बहुत अच्छी थी और अभी दोबारा से दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है। तो फिर हमारी जो इकनॉमिक हालात हैं, अचानक आप देखेंगे पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। तो आप अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में आज तक जितने काम हुए वो प्री प्लान्ड हुए हैं। वो किसी ने अपनी, जिसे कहते हैं ना, दानिस्ता तौर पे किसी ने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाए। अगर पाकिस्तान में पैसे आते हैं तो वो भी किसी वजह से आते हैं और अगर पाकिस्तान में पाबंदियां लगती हैं तो वो भी किसी वजह से लगती हैं। अब ये भी देख लेंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान आ तो रहे हैं लेकिन उनको ज़ियाउल हक का और मुशर्रफ का अंजाम भी नहीं भूलना चाहिए।
اب نواز شریف آئیں گے اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، جس طرح باقی اینکرز بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنے ٹاک شوز اگر دیکھ لیجئے، جو ٹی وی میں ٹاک شوز آ رہے ہیں یا خبریں آ رہی ہیں، تجزیے آ رہے ہیں، اس میں یہ ایڈمٹ ہو گیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور جس طرح حامد میر نے بھی کہا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر الیکشن ہونے سے پہلے سلیکٹ ہو چکا ہے، تو یہاں پہ جو اسٹرانگ آپ کے حلقے جسے کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ آپ کا اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، اور عمران خان کو چپ رکھنے کے لیے اس پر مقدمے ایک مقدمے سے نکلے گا، دوسرا مقدمہ بھی سائفر کیس ہوگا، اس میں سزا ہو جاتی ہے، پھر ضمانتوں پر جائیں گے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑا لمبا پروسیس چلے گا، اور اس وقت تک جس طرح میں کہہ چکی ہوں یہ پروسیس چلے گا جب تک وہ ساری چیزیں جو امریکہ کے مفادات ہیں ان کا تحفظ نہیں ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ وزٹ پہ نکلے تھے پاکستان سے، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب سے بھی گارنٹیز سیکھ کی جا رہی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آخر میں کاکڑ صاحب کے نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، شاید 2 دن پرانا ہو گیا، لیکن میں ابھی اس پر ضرور ایک بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ میرے کچھ سوالات ہیں کاکڑ صاحب سے۔ کاکڑ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جی بلوچستان میں 50 لوگ ابھی بھی گمشدہ جبری گمشدگی میں، تو انہوں نے فوراً اگزامپل دے دی مقبوضہ کشمیر کی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان یا پاکستان کا ایک صوبہ مقبوضہ صوبہ ہے؟ کیونکہ یہ وہ دیکھیں نا، آپ نے آکوپائڈ کشمیر کی اگزامپل دی، ایک مقبوضہ مطلب جس پہ لوگ قابض ہوئے ہیں، جو فری نہیں ہے، آپ نے اس سے کمپیئر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو بلوچستان جس صوبے سے آپ ہیں وہ آزاد صوبہ نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی آزاد حیثیت نہیں ہے، وہ قابض ہوا ہے، مطلب وفاق اس پر قابض ہوئی ہوئی یا کوئی اس پر قابض ہوا ہے، تبھی آپ نے جو ہے یہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے پڑوس میں یا ہمارے کہیں پہ بھی کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور ہم وہی غلط کام کریں، تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ کیونکہ وہ غلط کر رہا تھا تو اس لیے میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اگر میں بہت ہی سلینگ لینگویج میں ایک بات کروں تو وہ تو گائے کا جو ہے یورین سے نہاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، تو آپ کتے کا پی لو اور بولو کہ ہمارے پڑوس میں بھی تو اس سے یورین سے، گائے کے یورین سے جی غسل کیا جاتا ہے تو میں نے بھی کر لیا۔ تو یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز کو جسٹیفائی کرنے کی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے، اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، پھر ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر جس طرح میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے مینڈیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کا مینڈیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب کے خلاف جو ہے یہ نگراں وزیر اعظم کی درخواست دائر کر دی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ ان کے ایکٹ سے، جسچر سے، ان کی باتوں سے اور جو یہ بیانات دے رہے ہیں وہ کہیں سے بھی نگراں وزیر اعظم کے لیے مینڈیٹس پہ نہیں اتر رہے ہیں۔ اب ملک میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن ڈھونڈے گا کون؟ پتہ کون چلائے گا کہ کون مرا ہے، کس نے مارا ہے، کس لیے مارا ہے؟ یہ آج واقعہ نہیں ہوا، ابھی اس سے تھوڑے دن پہلے پشاور میں آپ نے دیکھا مسجدوں میں کس طرح جو ہے خودکش حملہ آور ہوئے، لیکن کیا ان کا پتہ چل سکا ہے؟ ہم نے عمارتوں کے گرنے والوں کو تو پکڑ لیا ہے، لیکن وہ جو اتنی جانیں 9 مہینے کے اندر اندر 500 انسانی جانیں، قیمتی انسانی جانیں جو کسی کے باپ ہوں گے، بیٹی ہوگی، ماں ہوگا، وہ جا چکے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ حافظ۔